الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله عصر کا وقت ہے شبیر ہے تنہائی ہے ایک ماداشت مصیبت میں چلی آئی ہے دیکھ کر ماں کو یہ شبیر بکا کرنے لگے اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اماں اماں کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو کوئی نیزہ لیے آیا ہے کوئی بھالا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اماں اماں پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے توڑ کر میرا بدن پوشت سے باہر نکلے اب بھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شہزادہ جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا کتنے سنگ دل ہے یہ سب رحم نہ مجھ پہ کھایا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد
ایام عزا کی آج تاریخ 4 ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ہمارے درمیان سے ایام عزا گزرا جا رہا ہے، اور جس کے لیے جناب سیدہ نے تمنا کی ہے وہ ہم ہی آپ ہیں. زہرا کے لال کو دل کھول کے پرسہ دیں، اور جس جگہ پہ جیسے بھی ہیں جہاں بھی ہیں اس حال میں مظلوم کربلا کو پرسہ دینے میں اور ان کا عزاداری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرتے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. افسوس پڑھنا تھا کہ شاہد بھائی کرے کہ مرثیہ کی شکل میں کچھ پڑھ دیا. مرثیہ 4 بند ہے، ملاحظہ فرمائیں. جس دم نگین خاتم پیغمبرہ گرا، رونق اٹھی زمین سے امام زماں گرا، گرنے پہ سب گروہ لیے برچیاں گرا، ہے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسماں گرا. زہرا سے پوچھئے یہ قلق نور عین کا، تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا. مشتاق شیر ذبح بڑے افسران کی، قاتل کئی کھڑے ہوئے آ کر قریب قریب. کوئی پکار ہاں کوئی بولا ابھی نہیں، اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبی. اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبی. آواز دی عمر نے ہے گردن ڈھلی ہوئی، قاتل پکارا آنکھ ابھی ہے کھلی ہوئی. قاتل پکارا آنکھ ابھی ہے کھلی ہوئی. وہ بولا کوئی ہوگا میں دیکھوں بھلا کدھر. اب تیغ پر نظر ہے شہرک تیغ پر نگاہ ہے شہرک پہ ہے نظر. ہاں جب سوار ہونے لگا تھا میں سینے پر، سیدان یہ خیمے سے نکلی تھی ننگے سر. اس دم ہماری فوج میں تو عید ہوتی تھی، مجھ کو یقین ہے یہ وہی بی بی روتی تھی. شہ بولے اور کوئی نہیں یہ بہن بہن، عاشق بہن حسین کی تشنا دہن بہن. بھولی ہمارے پیار میں ماں کا چلن بہن، بلوا کہاں کہاں یہ میری خستہ تن بہن. قاتل پکارا آگے بھی باہر یہ آئی تھی، شہبول جب سنا علی اکبر نے کھائی تھی. آگے ہے وہ مقام کے غش ہوں گے مومنی، یہ سامنے حسین ہے وہ زینب عظیم. گردن پہ تیغ دل میں سنا سینے پر لئی، زینب یہ حال دیکھتی تھی اور بس نہیں. نہ محرموں کا دھیان نہ پردے کا جو ہوش ہے، یہ سب لہو کا جوش ہے الفت کا جوش ہے. اپنا تو فرمائیں. وہ رو نہ بے کسی کا وہ گھبرا نہ یاس کا، وہ تھر تھرا نہ دل کا وہ اڑنا حواس کا. کہنا بلک بلک کے یہ کلمہ ہے راز کا، اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا. ارے للہ 3 روز کے پیاسے کو چھوڑ دے، کل صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے. پھر دکھیاری بہن شمر سے ایک مرتبہ التجا کرتی، میرے بھائی کو نہ مار شمر، میرے بھائی کو نہ مار. فرماتی تھم جا خدا کو مان حبیب خدا کو مان، زہرا کو مان حضرت مشکل کشا کو مان. سوگند فقر و فاقہ آل عبا کو مان، اپنی رسول ذاتی کی تو التجا کو مان. سارے بزرگ مر گئے مجھ بد نصیب کے، میرا کوئی نہیں ہے سوا اس غریب کے. پھر فرماتی ہے شمر میں بھیا کے پاس نہیں آؤں گا، بس تو میرے بھیا کو چھوڑ دے. اے شمر پاس بھائی کے آؤں جو تو کہے، زخموں سے جلتی رہے ہٹاؤں جو تو کہے، چادر بدن کے نیچے بچھاؤں جو تو کہے، بے گل سر میں آ کے اٹھاؤں جو تو کہے. پانی تو یہاں ملے گا نہ زہرا کی چائے کو، ارے آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو. پانی تو یہاں ملے گا نہ زہرا کی جائی کو، آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو. پھر
ایک اور درد بھری التجا ثانیہ زہرا اپنے بھائی کے لیے شمر سے کہہ رہی ہے. بچپن ملاحظہ فرمایا قیامت کا بند ہے. اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو ذبح کر. اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو ذبح کر. ارے بھائی سے مل کے خیمے میں جالوں تو ذبح کر. کچھ درد اپنے دل کا سنا لوں تو ذبح کر. ارے سید کو قبلہ روح نکالوں تو ذبح کر. اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو ذبح کر. بھائی سے مل کے خیمے میں جالوں تو ذبح کر. کچھ درد اپنے دل کا سنا لوں تو ذبح کر. ارے سید کو قبلہ روح نکالوں تو ذبح کر. پانی تو بھوکے پیاسے کو خود بد خصال دے. ہے وقت ذبح آنکھوں پہ پردہ تو ڈال دے. اے شم تجھ کو واسطہ, اے شم تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ. اے شمر تجھ کو روح پیمبر کا واسطہ. اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ. اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ. للہ کرنا ذبح شہ مشرقین کو. اور میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو. للہ کرنا ذبح شہ مشرقین کو. میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو. یہ کہتے کہتے سست ہوئی دم الٹ گیا. یہ کہتے کہتے سست ہوئی دم الٹ گیا. سر پیٹتی یہ رہ گئی اور سر پیٹتی یہ رہ گئی. سر شہ کا کٹ گیا. یہ کہتے کہتے سست ہوئی دم الٹ گیا. سر پیٹتی یہ رہ گئی. سر شہ کا کٹ گیا. یوں لاش پہ گری کہ جگر سب کا پھٹ گیا. یوں لاش پہ گری کہ جگر سب کا پھٹ گیا. باہیں گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا. باہیں گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا. ماں کی طرح تھی عاشق شاہ زمن بہن. یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں غرور، تکبر اور اترانی کی غرض سے نہیں نکلا، میں ظلم و فساد اور کسی کے اوپر فتنہ اور فساد کی غرض سے نہیں نکلا، بلکہ میں اصلاح کی غرض سے نکلا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی غرض سے نکلا، لوگوں میں اچھائیاں عام ہوں، برائیوں کا خاتمہ ہو، اس غرض سے نکلا، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں، اس غرض سے نکلا۔ پورا خلاصہ ہے امام کے قیام کا اس کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر اور بھی امام نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر جو بھی خطبے دیے ہیں ان تمام خطبوں میں جو محوریت اور مرکزیت حاصل ہے وہ اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ذرا سی مصیبت انسان کے اوپر اگر آ جاتی ہے تو وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن کربلا والوں کے یہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے جیسے مصیبتوں میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے ذکر خدا میں اضافہ ہوتا گیا، جیسے جیسے مصائب بڑھتے گئے اللہ کی طرف سے توجہ کم نہیں ہوئی بلکہ اس توجہ میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ شب عاشور دشمن نے یہ گواہی دی کہ حسین کے لشکر سے تسبیح و تحلیل کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کے مکھی کی بن بھنانے کی آواز آتی ہے، جیسے شہد کی مکھیوں سے بن بھنانے کی آواز آتی ہے، ویسے حسین کے لشکر سے تسبیح و تحلیل اور عبادت الہی اور تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عزیزان گرامی، اپنا چاہنے والا اگر کوئی تعریف کرے تو اس تعریف میں اتنا دم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دشمن تعریف کرے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ الفضل، اس لیے عرب میں محاورہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو اسے کہتے ہیں جس کی گواہی خود دشمن دینے لگے، فضیلت اسے کہتے ہیں جس کا دشمن گواہ بن جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جو حسین کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ اے حسین، کیونکہ تو نے میرے نام کو بلند کیا اور سب کچھ قربان کر دیا، لہٰذا اب میرا ارادہ یہ ہے، اب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اب نام حسین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اب ذکر حسین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ حکومتیں آئیں، طاقتیں آئیں، دشمن آئے کہ حسین کے ذکر کو ختم کر دیں، ارے ختم کرنا تو دور، سوچ رہے تھے کچھ کم کر دیں،
عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے کہ طاقتیں ختم ہو گئیں، حکومتیں مٹ گئیں، لیکن نام حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہاں سے اثر پیدا ہوا؟ یہ اثر یہیں سے پیدا ہوا کیونکہ حسین نے اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ جب حسین نے اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تو اللہ نے پھر اپنا سب کچھ حسین کے حوالے کر دیا۔ یہ قانون ہے، اور اب دنیا لاکھ چاہے کہ حسین کے ذکر کو کچھ کم کر دے۔ عزیزان گرامی جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے ذکر حسین بڑھتا جائے گا۔ یہ کم ہونے کا اس میں سوال نہیں، اس لیے کہ ارادہ الہی اس بات سے متعلق ہوا ہے کہ حسین کا ذکر کبھی ختم نہ ہو، تو لہٰذا جب تک اللہ باقی ہے تب تک حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ بات جب یہاں تک پہنچ گئی تو یہ بات عرض کیے بغیر نہیں رہوں گا کہ دیکھیں صرف کمال حسین کا یہ نہیں ہے کہ حسین نے قربانی دی تو حسین باقی بن گئے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کمال صرف یہ نہیں ہے کہ اگر حسین نے قربانی دی اور حسین نے اللہ کا نام بلند کیا تو صرف حسین باقی نہیں ہوئے، بلکہ جو جو حسین سے جڑ گیا وہ بھی باقی بن گیا۔ جو جو حسین سے جڑ گیا وہ بھی باقی بن گیا۔ آپ دیکھیں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن جس نے اپنے کو حسین کے دامن سے وابستہ کر لیا، جیسے حسین باقی ہیں ویسے وہ بھی باقی ہے۔ میں آپ سے یہاں پہ پوچھتا ہوں، بتائیے ایک ربائی آپ سب کو یاد ہے، ایک ربائی آپ سب کو یاد ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ربائی بھی اردو میں نہیں ہے، فارسی میں ہے۔ شاہ ہست حسین، پڑھیے آگے، دین است حسین۔ ماشاءاللہ پورے مجمع کو یاد ہے۔ اردو میں ہے، یہ اردو میں نہیں ہے، فارسی میں ہے۔ فارسی آپ کی زبان ہے؟ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کی زبان فارسی نہیں ہے، لیکن چونکہ نام حسین استعمال ہو گیا، حسین کا ذکر آ گیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، اور جہاں دین کو پناہ مل جائے وہ بھی حسین ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حسین نے سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، در حقیقت لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام ہے حسین۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرداد، یزیدیت مرداد، یزیدیت مرداد۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہاں کے اوپر کہ یہ جو ربائی ہے، یہ جو دو شعر ہیں، یہ جو 4 مصرے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یہ کس کے ہیں؟ یہ کس نے کہے؟ خواجہ معین الدین چشتی۔ کس نے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے یہ 2 شعر کہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کو خواجہ معین الدین چشتی کا کوئی دوسرا شعر بھی یاد ہے ان 2 شعر کے علاوہ؟ کسی کو پورا مجمع مل کے کوشش کر کے کوئی ایک شعر سنا دے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ لاکھ کوششیں کر لیں لیکن آپ بہت مشکل ہے کہ کوئی شعر سنا پائیں۔ تو عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے کہ اے خواجہ معین الدین چشتی، اگر آج تم زمانے میں باقی ہو تو ان 2 شعروں کی وجہ سے جو حسین کی شان میں کہے تھے، تم اگر آج باقی ہو زمانے میں، اگر پہچانے جا رہے ہو تو ان 4 مصروں کی وجہ سے،
ان 2 شعروں کی وجہ سے جو تم نے حسین کی شان میں کہے تھے، تو مجھے کہنے دیجئے صرف حسین باقی نہیں ہے، بلکہ جو حسین سے جڑ گیا وہ باقی بن گیا۔ درود بھیجتے پر محمد۔ عزیزان گرامی، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے حسین کی باقی رہنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ حسین نے خدا پسند زندگی جی، وہ زندگی بسر کی ہے جو ان کے رب کو پسند تھی، جو ان کے اللہ کو پسند تھی، اپنی پسند کی زندگی۔ اے میرے معبود، جو تو چاہتا ہے حسین وہ کام کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ علی اکبر کا سینہ پیش کر دوں تو یہ حسین پیش کرے گا۔ اے میرے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ علی اصغر کی قربانی دے دوں تو حسین دے دے۔ یہ خدا کی پسندیدہ زندگی ہے، جو اللہ چاہ رہا ہے حسین وہ زندگی جی رہے۔ ایسے ہی نہیں، پہلے ہمیں قربانی دینی ہوگی، اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت کا نظارہ ہم کو دیکھنے ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قربانی نہ دینی پڑے، پہلے اللہ اپنے قدرت سب کچھ دکھا دے۔ ایسا نہیں، پہلے کوشش اپنی طرف سے، پہلے بندے کو قدم اٹھانا، اس کے بعد پھر اللہ کی بانی۔ جو اپنی زندگیوں میں دیکھ لیجیے، آپ کبھی ٹرائی کریں کہ خدا کی خاطر کوئی کام کرنے کی، صرف اللہ کی خاطر، اور پھر اس کام کا آپ اس کام کی پاور دیکھیے۔ آپ شرط یہ ہے کہ اس کام کو صرف اللہ کے لیے کریے، اس کو غیر اللہ سے بالکل پاک کر دیجیے، غیر اللہ سے اس کو بالکل صاف کر لیجیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے تصور کو بالکل ہٹا دیجیے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے یہ کام، بہت سخت ہوتا ہے، لیکن میں یہاں کے اوپر ایک بات کہوں گا آپ سے کہ اگر صبح سے لے کے شام تک سارے کام اگر آپ ایسے نہ کر سکیں تو کم سے کم یہ طے کریے کہ میں دن میں کوئی ایک کام ایسا کروں گا جو صرف اللہ کے لیے ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا۔ درود بھیجتے پر محمد۔ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، گھر میں آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، تمام لوگ ہیں۔ اللہ سے یہ معاملہ کریے، طے کریے، ڈیلنگ کریے، اے اللہ یہ جو ایک گلاس پانی میں پلانے جا رہا ہوں اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو، اس کے پیچھے صرف تیری رضا ہے۔ یہ نیت کریے اسپیشلی، یہ کسی نہ میں اس پہ تعریف چاہتا ہوں، نہ اس پہ میں شہرت چاہتا ہوں، نہ میں کسی کا شکریہ کا منتظر، کچھ نہیں۔ دیکھیے صرف آپ اللہ سے ڈیل کریے۔ ایک بوڑھا ہے مثلا نہیں روڈ کراس کر پا رہا، تمام کام ہے، کوئی بھی کام، کسی کو روڈ کراس کرا دیجئے، کسی کی کوئی ہیلپ کر دیجئے، کچھ نہیں مل رہا ہے ایک گلاس اٹھا کر پانی کسی پودے میں ڈال دیجئے، کسی پیڑ میں ڈال، کچھ کریے، کوئی ایک کام ایسا کریے اسپیشلی جس میں اللہ سے آپ ڈیلنگ کریں کہ اے اللہ اس کام میں صرف تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیا انرجی اندر سے ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہاں یار یہ بھی کوئی زندگی ہوتی بات ہے، ابھی تک ہم بلا وجہ جو ہے ادھر ادھر دوسروں کے چکر میں، وہ پھر آپ کو ہیبٹ ہوگی دھیرے دھیرے۔ جب آپ ایک کام کو اسپیشل نیت بنا لیں گے تو پھر ہفتے دو ہفتے کے بعد 2 کام، پھر 3 کام، پھر دھیرے دھیرے آپ کو ہیبٹ اور عادت پڑے گی اللہ کے لیے کام کرنے کی اور غیر اللہ کو اپنے دل و دماغ سے باہر نکالنے کی۔ تو شیطان پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ لگا ہوا انسان کے پیچھے، بھائی وہ بھی تو اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، اس کی بھی کوئی ڈیوٹی ہے، وہ بھی کچھ چاہتا ہے۔ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ کو کہ صاحب میں جو ہوں بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے سے پیچھے سے تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بہکا کے دکھا۔ تو 2 چیلنج ہے، ایک طرف اللہ کا چیلنج ہے، ایک طرف شیطان کا چیلنج ہے۔
اسی لیے اللہ نے کہا کہ تو بہکانا چاہتا بہکا لے، لیکن جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اللہ کے ان خالص بندوں میں اپنے کو شامل کر لیں، یا شیطان کی مرضی کے مطابق چل کے شیطان کے بندوں میں اپنے کو شامل کر لیں۔ اور یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے کہ جب روز محشر حساب و کتاب ہوگا اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم کیا کریں، شیطان نے ہم کو بہکایا تھا، تو شیطان پلٹ کے کہے گا کہ بھیا میں نے تو صرف تمہیں انوائٹ کیا تھا، تم خود بخود چلے آئے میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے، میں کوئی ہاتھ پکڑ کے زبردستی کھینچ کے لایا تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، وہ یہ کہے گا کہ میں نے زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم لبیک کہتے ہوئے میرے پاس چلے آئے۔ یہ شیطان کہے گا۔ تو لہٰذا اس بات کی طرف توجہ رکھیے کہ کوشش کریں کہ بہت مشکل ہوتا ہے غیر اللہ اپنے دل و دماغ سے باہر کرنا، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان۔ اور اگر انسان کوشش نہ کرے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنے دماغ سے نکالنے کی تو بہت ذلیل ہوتا ہے، ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن ملتا ہے ایک واقعہ کہ ایک شخص جب نماز پڑھتا تھا تو اس کو بار بار اس کے خیال یہ آتا تھا کہ میں دوسروں کے لیے پڑھ رہا ہوں، دوسرے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن اس نے کیا سوچا کہ میں بہت دور کی مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں جہاں کوئی نہیں آتا۔ دیکھیں ایک جنگل بیابان یعنی آبادی سے دور ایک مسجد تھی، وہ رات کے سناٹے میں وہاں گیا اور اس اندھیرے میں اس نے کیا کیا، نماز پڑھنا شروع کیا۔ اتفاق کی بات اس رات طوفان، بارش یہ سب بھی آنے لگا، آندھی چلنے لگی، طوفان آنے لگا، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، لیکن یہ تو مسجد کے اندر ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اچانک اس کو ایک آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی اس طوفانی رات میں، اس طوفانی شب میں کوئی مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اب جیسے ہی اس کو یہ آہٹ ہوئی کہ کوئی مسجد میں آیا ہے، اس نے جو سجدے کی حالت میں تھا اس کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ارے باپ رے باپ، یہاں کے اوپر بھی کوئی آ گیا مجھے دیکھنے کے لیے، اور اب اگر میں لمبے لمبے سجدے کروں گا تو یہ جب کل صبح کو محلے میں جا کے بتائے گا کہ اتنی طوفانی بارش میں اور اتنی اندھیری رات میں ایسے موسم میں فلاں آدمی فلاں جگہ پہ جا کر کے رات بھر عبادت کرتا رہا، تو میرے تقوی کے کتنے ڈنکے بجیں گے اور کتنی میری تعریف ہوگی۔ اب اس نے کیا کیا، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کرنا شروع کیے، لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی آیا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساری رات عبادت میں مصروف رہا، اور جب صبح نمودار ہوئی، ہلکا سا روشنی ہلکی سی پھیلی تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ بارش میں بھیگتے بھیگتے پناہ لینے کے لیے وہ مسجد کے اندر آ گیا تھا۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اب اس نے سر پکڑ لیا کہ میں رات بھر جو عبادت کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں، میں اس نجس جانور کے لیے عبادت کر رہا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ساری رات اس کو کتے کے لیے عبادت کرنی ہے، ایک نجس جانور کے خیال میں عبادت کرنی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے اعمال میں کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو کہ کل کو قیامت کے دن ہم کچھ تو کہہ سکیں، اے اللہ چلو ہم نے سارے ہمارے خراب ہو گئے لیکن ایک عمل ہمیں یاد ہے، اے اللہ ہم جو مثال کے طور پر ہم نے فلاں جو کام کیا تھا
وہ تو تیرے لیے کیا تھا، اس میں کچھ نہیں. اسی لیے کہ جو آپ مجلس امام حسین علیہ السلام میں تشریف لاتے ہیں، اس میں بھی میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جب گھر سے نکلیں تو ایک نیت خالص کریں کہ ہم حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنے لیے خالص کریں، تاکہ کل جب ہمیں قبر میں اتارا جائے تو ہم یہ کہہ سکیں اے حسین ہم نے جو مجلس میں شرکت کی تھی وہ صرف تمہارے لیے کی تھی. اے اللہ ہم نے یہ کام صرف تیری مرضی اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. درود بھیج دے بر محمد والے. جب انسان اپنی زندگی میں اللہ کو محور اور مرکز بنائے گا تب اللہ کہتا ہے کہ اگر تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا ذکر کروں گا. قرآن کی آواز ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو ہم تمہارا ذکر کریں گے. اور جب اللہ کسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ باقی رہ جاتا ہے. حسین نے اللہ کا ذکر کیا، حسین باقی رہے. اور جس نے حسین کے دامن سے وابستگی اختیار کر لی وہ بھی باقی رہ گئی. آپ نے مرثیہ پڑھا بھی. آج دیکھیں مرزا دبیر، میر انیس، میر تقی، میر کتنے شعراء ہیں. یہ کس وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے حسین کی خدمت کی. انہوں نے ان کے مراثی پڑھیں، ان کے اشعار پڑھیں، انہوں نے زندگی وقف کر دی حسین کی خدمت کے لیے. نسل در نسل ایک سلسلہ ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے حسین کی خدمت کی. اور یہی وجہ ہے جب کوئی حسین سے مس ہو جاتا ہے، جب حسین سے کوئی متمسک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بقا کے بھی حسین ضامن بن جاتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. اور جو ان کی پھر گفتگو ہوتی ہے، جو ان کے اشعار ہوتے ہیں، جو ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ان کی گفتگو، ان کے اشعار، ان کا کلام کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر ایک کے سمجھنے کی بھی اس کے اندر طاقت ہے. اس لیے کہ ہمارا شعر گوئی ایک الگ فن ہے، شعر فہمی ایک الگ فن ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. شعر فہمی ایک الگ فن ہے. مجھے یہاں کے اوپر ایک بات یاد آ گئی. دیکھیں جو حسین سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے کلام میں کیا تاثیر پیدا ہو جاتی ہے ہر ایک کو سمجھنے کی. وہ بھی نہیں ہے، تاب بھی نہیں ہے. ایک مرثیہ کہا ہے میر انیس نے جناب حر کی شان میں، جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ بخدا فارس میدان تحور تھا حر، بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر. 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر. اس شعر کے اوپر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، یہ شعر صحیح نہیں ہے. درود بھیج دے محمد والا. دیکھیں جب حسین سے کوئی وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کے کلام میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس کی بات کو سمجھنا. کہ ارشاد ہوتا ہے، میر انیس فرماتے ہیں کہ بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں پڑھیے بہادر تھا حر. اعتراض کیا کسی نے کہ یہ محاورے سے گرا ہوا شعر ہے. اردو میں 1-2 لاکھ بولا جاتا ہے، محاورے میں 1-2 لاکھ نہیں بولا جاتا ہے. لیکن شعر میں کہا گیا کہ 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا. محاورے سے گرا ہوا شعر. اور بات چل رہی تھی کہیں تو ایک بچہ جو حسینی بچہ، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے بڑے شاعر اور شعر نہ کہہ پائے صحیح. خیر اس نے جواب تو نہیں دیا. وہاں پہ گھر آیا، گھر آنے کے بعد پوچھا، مولانا صاحب کے پاس گیا، کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس گیا کہ ایسی ایسی بات ہے. ایک صاحب ہے، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ میر انیس جو ہیں آپ لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے شاعر ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں، لیکن ان کو شعر ہی نہیں کہنا آتا ہے. مرثیہ کہنا شروع کیا، پہلا شعر غلط ہے، محاورے سے گرا ہوا ہے. 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا. 1-2 لاکھ نہیں بولا جاتا ہے، 1,00,000-2 لاکھ بولا جاتا ہے. انہوں نے سوچا، سوچنے کے بعد جواب دیا، اس بچے کو سمجھایا کہ نہیں بیٹا، ان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، شعر میں غلطی نہیں ہے. شعر میں غلطی نہیں ہے.
بلکہ ان کے پڑھنے میں غلطی ہے. کہا یہ کیا مطلب؟ کہا اس کو یوں نہیں یوں پڑھو. جواب مل گیا, اس بچے کو خوش ہو گیا وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہ شعر غلط ہے, ذرا پڑھ کے بتائیے کیا غلطی ہے. پھر پڑھا کہ بخدا فارس میدان تحور تھا ہر, 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر. کہا قبلہ و کعبہ شعر غلط نہیں ہے, آپ کے پڑھنے میں غلطی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا میں پڑھتا ہوں, اب دیکھیے, اب میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں, اب دیکھیے کہ شعر کو کیسے پڑھا جاتا ہے. اس بچے نے شعر کو پڑھ کے سنایا, آواز دی کہ بخدا فارس میدان تحور تھا ہر, 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا. یہ ہوتا ہے کہ جو حسین سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے کلام کو ہر ایک سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. درود بھیجتے پر محمد والے. عزیزان گرامی, خیر تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, کوشش یہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ دیکھیے اسی چیز کے لیے ساری قربانیاں دی گئی. یہی 2 طاقتیں, ایک طرف باطل کی طاقت ہے, ایک طرف حق کی طاقت ہے, یہی ٹکراؤ ہے ہمیشہ. اب ہمیں کس چیز کو, کس کردار کو زندہ کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ہے. ہمیں حسینی کردار کو زندہ کرنا ہے یا اپوزٹ میں جو کردار تھا اسے زندہ کرنا ہے. ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں. دیکھیں, یہ جناب حر کا تذکرہ میں نے کیا. جناب حر کے لیے امام حسین علیہ السلام کا کیا رول ہے؟ ایک جب کربلا کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو حر کا لشکر آیا ہے اور حر کے لشکر نے امام کے لشکر کو روکا ہے. اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ پیاس سے تڑپ رہا ہے حر کا لشکر. 1000 کا لشکر ہے, 1000 کا لشکر ہے کہ جو پیاس سے جاں بلب ہے. ایک مرتبہ اور سامنے آیا اور آواز دی, حسین تم کہاں جاتے ہو؟ تم اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے, جہاں ہم چاہیں گے تمہیں اس طرف جانا پڑے گا. ایک مرتبہ سردار لال نے دیکھا کہ پیاس سے ان کی زبانیں باہر ہیں. آواز دی کہ دیکھو یہ باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے پانی پی لو. اللہ, پہلے پانی پی لو. ملتا ہے کہ اب آپ دیکھیے تو صحیح کہ ایک طرف خون کے پیاسے ہیں اور دوسری طرف حسین پانی پلا رہے ہیں. اور یہ یہاں نہیں, یہ ان کے بابا کی بھی سیرت ہے, یہ ان کے بابا کی بھی سیرت ہے. جنگ صفین میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے. جنگ صفین ہو رہی ہے, حسین کا لشکر, علی کا لشکر پیاسا ہے. آواز دی, مولا ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, گھاٹ کے اوپر دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے, کیا کریں ہم؟ کہا پانی مانگو. کہا مانگ چکے ہیں. کہا پھر مانگو. کہا علی, یا علی ہم بہت مرتبہ مانگ چکے ہیں, پانی دینے سے انکار کر دیا گیا. مولا نے کہا کہ حملہ کرو, حملہ کر کے گھاٹ کو چھین لو. علی کے لشکر نے حملہ کیا ہے, جنگ صفین یہ قصہ ہے, اور حملہ کر کے گھاٹ کو چھین لیا. اب پانی کس کے قبضے میں؟ اب پانی علی کے قبضے میں. اب دشمن کا لشکر پریشان ہے. سردار کے پاس جاتا ہے اپنے کہ دیکھو ہم کہتے تھے پانی دے دو, اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب تو پانی علی کے قبضے میں چلا گیا, اب ہم پیاسے مر جائیں گے. تو دشمن نے آواز دی کہ تم علی کو نہیں جانتے, میں علی کو جانتا ہوں. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت اسے کہتے ہیں جس کی دشمن گواہی دے. کہتے ہیں جس کا دشمن قائل ہو جائے. اور یہی ہوا. وہ پانی نہ دیتے تھے, لیکن جب علی سے پانی مانگا گیا, پی لو, یہ تو اللہ کی نعمت ہے, یہ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے پیدا کیا ہے, ہم تو قبضہ نہیں جمانے آئے ہیں,
یہ تمہارا ظرف تھا کہ تمہیں چند لمحے کے لیے پانی ملا تو تم نے پہرے بٹھا دیے. یہ ہمارا ظرف ہے، جب ہمارے قبضے میں آیا تو ہم نے دشمن کو بھی پلایا. تو معلوم یہ ہوا کہ پانی پر پہرے بٹھانا یہ دشمن کا کردار ہے، اور دشمن کو پانی پلانا یہ علی کا کردار ہے. درود بھیجتے پر محمد والے. یہ کردار یہ ہمیں زندہ کرنا ہے. ہم جو کہتے ہیں صاحب ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، ہم اپنی زندگی اب ذرا پریکٹیکل لائف میں آ جائیں، ہماری ذرا کسی سے نوک جھونک ہو جائے، انہوں نے ہم کو مثال کے طور پر توہین کر دی، جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، کوئی چیز چھین لی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے اپنے طور پر ہر آدمی تھوڑا سوچے، تصور کرے اپنے اپنے گریبان میں یہاں کر کے. تو ہم کہتے ہیں بھیا انہوں نے جیسا ہمارے ساتھ کیا ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں گے، جیسا انہوں نے کیا ویسے ہم بھی کریں گے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس حسین کے آپ چاہنے والے ہیں اسی حسین کا یہ بھی چاہنے والا ہے، جس علی کے آپ ماننے والے ہیں اسی علی کے یہ ماننے والا ہے، جس اللہ کے آپ ماننے والے ہیں اسی اللہ کا یہ بھی ماننے والا ہے. ایسا بھی نہیں کہ یہ کوئی اور ہو آپ کوئی اور ہو. لیکن اس کے باوجود بھی شیطان اتنا گرفت میں لے لیتا ہے کہ ہم مرنے جینے کا تعلق ختم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا مرنا جینا ختم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی مسائل پر. ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ان کے دعوت میں نہیں جائیں گے، ان کے شادی میں نہیں جائیں گے، ان کے مرنے میں نہیں جائیں گے، ان جینے میں. یہ کیا ہے؟ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے. اسلام اس سے باہر نکالنا چاہتا ہے، حسینی کردار اس سے باہر نکالنا چاہتا ہے، علوی کردار اس سے باہر نکالنا چاہتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر تم ایک اللہ ایک قرآن کے ماننے والے ہو تو ایک پرچم تلے جمع ہو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو چھپا لو، دبا لو. بڑے اختلافات بھی نہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، اولاد میں ماں باپ میں نوک جھونک چلے. یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کردار کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ تو دشمن تک کے لیے کہتے ہیں کہ پانی کے راستے کھلے ہیں، پی لو. وہ حر جو کہ جان کا دشمن ہے، وہ حر جو کہ خون کا پیاسا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں اے عباس آگے بڑھو، اے علی اکبر آگے بڑھو، پہلے دشمن کی فوج کو سیراب کرو، اس کے بعد بات کرو. دیکھیے میں کہتا ہوں مولا آپ کو نہ تلوار چلانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی جنگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ صرف خاموش رہ جائے کچھ دیر، کچھ نہ کریے، یہ 1000 کا لشکر خود بخود مر جائے گا. کچھ نہیں کرنا مولا کو، صرف کھڑے ہو کے دیکھنا ہے. کچھ دیر میں ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دشمن خود بخود دم توڑ دے گا. لیکن اللہ اللہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، تڑپتی ہوئی انسانیت کو نہیں دیکھ سکتے حسین. تم دشمن اپنی جگہ لیکن انسان ہونا. اس کے بعد مشکیزیں کھول دیے گئے، پانی کے دہانے کھول دیے گئے، پوری فوج حسین کی دشمن کی فوج کو سیراب کرنے میں مصروف ہو گئی. اور حر کے لشکر کا جو سب سے آخری سپاہی تھا وہ بالکل جاں بلب تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا جب تک یہ پانی پلاتے پلاتے مجھ تک پہنچیں گے میں مر جاؤں گا. اتنی شدت کی اسے پیاس لگی تھی، زبان باہر نکلی ہوئی تھی. حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ حسین کی نگاہ پڑی کہ ہاں یہ بہت پیاسا ہے، جب تک اس تک پانی پہنچے گا یہ مر جائے گا. ایک مرتبہ شہنشاہ مشرقین خود اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے، مشکیزہ پانی کا اٹھایا اور پہنچے اور کھول دیا اس کے منہ کے سامنے کہ میں جانتا ہوں تم جلدی سے مر جائے گا، لے حسین تیری جان بچانے. یہ ہے حسین کا کردار. اس کے بعد جب سارے انسان سیراب ہو گئے تو آواز دی کہ اب ان کے جانوروں کو سیراب، اللہ ان کے گھوڑوں کو سیراب کرو. آپ سوچے تو صحیح کہ 1000 کے لشکر کو پانی کتنا پلایا جاتا ہے، کتنا پانی چاہیے. حسین کتنا پانی لے کے چلے تھے، حسین کتنا پانی لے کے چلے تھے. اگر یہ پانی ہوتا تو کیا کربلا کے میدان میں حسین کے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کرتے؟ کیا سکینہ ہائے پیاس اور ہائے پیاس کہہ کے تڑپتی؟
لیکن حسین نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا، کہا پلا دو. یہی وجہ تھی کہ شب عاشور جب سب سو رہے تھے تو یہ حر ہیں کہ جو خیمے میں ٹہل رہے ہیں، یہ حر ہیں جو خیمے میں ٹہل رہے ہیں. ایک بے قراری ہے، ایک بے چینی ہے. کسی نے پوچھا اے حر تم اتنے بے چین کیوں ہو، تم اتنے بے قرار کیوں ہو؟ ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا، پشت خیمہ پر آئے اور آواز دی، ذرا تم کان لگا کے سنو، تمہیں کوئی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا حسین کی طرف سے تمہیں کوئی آواز تمہارے کانوں میں آ رہی ہے؟ اب جو کان لگا کے سنا تو کیا دیکھا، ننھے بچوں کی آواز، آئے العطش قد قتلنی، العطش قد قتلنی، آئے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، آئے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. اور نے کہا جانتے ہو اس آواز کا ذمہ دار کون ہے؟ جانتے ہو؟ حسین کے بچوں کی ان آوازوں کا ذمہ دار یہ حر ہے. اگر میں گھیر کے حسین کو نہ لایا ہوتا، کیسے حسین نے ہدایت کی ہے. یہ جو حسین نے پانی پلایا تھا، یہاں سے حر ہدایت دے رہا تھا، یہاں سے حر ہدایت لے رہا تھا. اور جب اس نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا تب میرے مولا نے فرمایا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. بس ایک مرتبہ حر نے جواب دیا تو مولا اگر عرب میں کوئی دوسرا شخص مجھے یہ بات کہتا تو میں پلٹ کے اس کو ویسے ہی جواب دیتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ یہ ہدایت کے طریقے ہیں. حسین کیسے اپنے کردار سے ہدایت کر رہے ہیں، اس کے ذہن کو شہزادی کونین کی طرف موڑ دیا. اللہ اللہ، بس یہی وجہ تھی کہ یہ حر ہے جو تڑپ رہا ہے، یہ حر ہے جو تڑپ رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اگر حسین نے ہمیں سیراب نہ کیا ہوتا تو ہم ہزار کے ہزار مر جاتے. وہ حسین جس نے پیاس میں سیراب کیا، آج ہماری وجہ سے اس کے بچے تڑپ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ عمر سعد کے پاس آیا اور آواز دی ہے، عمر سعد یہ بتاؤ کیا ارادہ ہے، کیا جنگ ہوگی؟ کہا ہاں کل جنگ ہوگی، یقیناً جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے اڑ رہے ہوں گے، ہاتھ اور پیر کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے ہوں گے. بس حر نے سر کو جھکا لیا، خیمے میں واپس آیا اور آواز دی اب مجھے حسین کی طرف جانا ہے. ایک مرتبہ سر کو جھکایا اور خیام حسینی کی طرف چلنے لگا. پیچھے سے حر کے بیٹے نے دیکھا، آواز دی بابا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. بیٹے نے کہا بابا مجھے بھی لے چلیے، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا اگر تم چلنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، تم اچھے موقع سے آ گئے. بس ایک مرتبہ آواز دی اے بیٹا اگر تم آ گئے ہو تو میرے ان ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو. کہا کیوں بابا؟ کہا ان ہاتھوں نے بڑی گستاخی کی ہے، فرزند زہرا کے لجام فرض پہ ہاتھ انہی ہاتھوں نے ہاتھ ڈالا تھا. میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ یہ حسین کی بارگاہ میں جا سکے، ان کو باندھ دو. بیٹے نے ہاتھوں کو باندھ دیا. اللہ اللہ، بس ایک مرتبہ حر چلا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ اور ادھر حسین منتظر ہیں. آواز دی ہے میرے ساتھیوں ذرا آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے. وہ اتنے میں حر آ گیا. تاریخ نے لکھا حر آیا ہے دوڑ کر کے اور اپنے سر کو حسین کے قدموں میں رکھ دیا، حسین کے قدموں میں گرا دیا. آواز دی حسین نے اے میرے بھائی اپنا سر اٹھا لے، اپنا سر اٹھا لے. آواز دی آقا یہ سر اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک میری خطا معاف نہیں ہو جائے گی. اے حر جب میں نے معاف کیا، جب میرے خدا نے معاف کیا، لیکن حر ہے جو سر نہیں اٹھاتا ہے. اے حر اب تو اپنا سر اٹھا لے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک مرتبہ حر نے آواز دی اے آقا اس ایک شرط کے اوپر سر کو اٹھاؤں گا. کہاں بتا کیا شرط ہے تیری؟ کہا آقا میں گھیر کے ان بچوں کو یہاں لایا ہوں،
میری شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. مجھ سے یہ آوازیں سنی نہیں جاتی. آواز دی اے میرے مہمان، تو ایسے وقت میں حسین کا مہمان ہوا ہے کہ خیمے میں قطرہ پانی بھی نہیں ہے اور اوپر سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. حسین تجھے مرنے کی اجازت دے تو کیسے دے؟ اللہ اللہ پر ایک مرتبہ. اور نے کہا آقا اگر مجھے اجازت نہیں دیتے تو میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے. حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میرے بیٹے کو اجازت دی. تاریخ میں لکھا، مقتل میں لکھا کہ حر کا بیٹا میدان میں آیا، لڑنا شروع کیا، بہت سارے دشمنوں کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ زخمی ہو کے زمین کربلا پہ گرا. اب جو زمین کربلا پہ گرا ہے ایک مرتبہ بابا کو پکارا، بابا میرا آخری سلام لے لو. بس ایک مرتبہ حر نے اپنی کمر کو سنبھالا اور دوڑ کے مقتل کی طرف پہنچے. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے حر اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کہا جوان بیٹے نے پکارا ہے. آقا جوان بیٹے نے پکارا ہے. حسین نے کہا حر تمہیں نہ جانے دوں گا، جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے دیکھا نہ جائے گا. حسین حر سے پہلے پہنچے. ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ نے حر کو نہ جانے دیا، مگر جب آپ کا اکبر برسی کا پھل کھا کے زمین پہ گرے گا کوئی نہیں ہوگا جو اکبر کا لاشا اٹھائے. بوڑھا باپ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، وہ جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین کی مدد کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار العظیم محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پالنے والے اپنی عبادت سے نزدیک رہنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے. پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پالنے والے محمد کے واسطہ امام زمانہ کے ظہور تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما.